الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا له الخلق والأمر۔ معزز سامعین کرام، آج جس ہم موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ توحید کی ایک قسم ہے، توحید ربوبیت۔ سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ایک ماننا، ایک جاننا، اور توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ توحید ربوبیت سے تعلق رکھتی ہے۔ توحید ربوبیت کا معنی مفہوم یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین اپنے کاموں میں تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے، نہ ہی کوئی دوسرا ساجی ہے اس کا۔ یعنی مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین روزی روٹی دینے والا ہے، اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کھلاتا پلاتا ہے، وہی صحت تندرستی عطا کرتا ہے۔ ساری چیزیں، سارے افعال میں اللہ رب العالمین تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ توحید، اس توحید کا اقرار مشرکین نے بھی کیا تھا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے سوال کریں، ان سے بات پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً تاکید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی اس کا خالق ہے۔ بلکہ ان کی پیدائش کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے کہا: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے۔ تو جب ایک مسلمان کا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، رازق ہے، روزی دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، تو اس کا ایمان اور اس کا رشتہ اللہ رب العالمین سے مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے خالص عبادات کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ اس توحید کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور جب ایک انسان کا رشتہ اللہ رب العالمین سے مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص طور پہ عبادات کو انجام دیتا ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ توحید ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس میں کسی کو ساجی اور شریک نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ توحید کے برعکس چیز آتی ہے شرک، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جسے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا کرنے کی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔